इसी संबंध में एक सवाल हो रहा है, जैसे अभी आपने फरमाया था कि जो पर्स निकालने में थोड़ा सा अटक गया तो उसने गोली मार दी, तो इसी तरह बहुत सारे वाकये ऐसे हुए हैं। मेरे दामाद के दोस्त थे यंग, अपनी बीवी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लगी गया गुलशन में जी। उसके कोई टांग में खुजली हुई होगी, उसने जरा सा हाथ नीचे किया, वो समझा रिवाल्वर निकाला है, उसने भी गोली मार दी जी। और दूसरी बात ये कि ये जो लोगों के ये अकीदे बने हुए हैं या ईमान ऐसे कमजोर हुए हैं कि इस अस्पताल जाएंगे तो बेटा होगा, इस अस्पताल जाएंगे तो बेटी होगी, जरा इस पर भी वाज़ेह करते हैं। ये जहालत है, ये भी लोगों में एक जहालत है कि इस हॉस्पिटल जाएंगे तो लड़का होता है, यहाँ जो भी गया उसके लड़का पैदा हुआ है, और इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट ये कि लड़कियां पैदा हो रही। बकवास है भाई, जहालत है। तो ये जो हिंदुइज्म इतना दुनिया में फैला है ना, बुतों की इबादत, ये तवहुम परस्ती इंसान को बड़े से बड़े जराइम करवाती है, बड़े से बड़े जराइम। कोई दलील नहीं है, जो लड़का है वो चाहे जहां भी जाओ लड़का ही पैदा होगा, लड़की ने पैदा होना है तो जिस हॉस्पिटल में जाओगे लड़की ही पैदा होगी। और इतनी नफरत क्यों है लड़की के पैदा होने से? तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम भी तो किसी औरत की औलाद हो। उधर जाओ लड़का हो जाएगा तो उधर नहीं जाओ लड़की ना हो जाए यार, लड़कियां 100 लड़कियां हो जाए, क्या है इसमें? हिंदू बन जाओ, मेरा ख्याल है। मुझे ऐसे मुसलमानों पे बड़ा गुस्सा आता है, कमबख्तों सारे काम तुम हिंदुओं वाले कर रहे हो, गैर मुस्लिम वाले कर रहे हो। मुनाफिकत छोड़ दो, मुनाफिकत छोड़ दो। यहबुली मन यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। जिसको खुदा गिफ्ट कह रहा है उस पर तुम्हारा मुंह सड़ रहा है, तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है, बेशर्मो। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैंने रोते हुए देखा एक औरत को, बताया गया बेटी पैदा हुई, रो पड़ी, मेरा दिल कर रहा था इसको लगा के चमाट मारूं साली को। बेगैरत, बेशर्म, तुझे अपनी पैदाइश पे भी फिर शर्मिंदा होना चाहिए, मैं क्यों पैदा हुई थी। तो ये गैर मुस्लिमों का काम है। जब आखिरत का इंकार होगा ना तो बड़े से बड़ा जुर्म भी इंसान के लिए हलाल हो जाएगा। ये सारे आखिरत के मुनकिर लोग हैं, बेईमान लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। सब उन बेईमानों का काम है। ये नस्ल रोकना भी बेईमानों का काम है कि खाना ले मेरे पैसे, ये अपनी औलाद को रोक रहा है। देखो, अगर रोक रहा है, सेहत का इशू है, तुमसे संभल नहीं रहे बच्चे, रोक लो। शरीयत में अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कोई फर्ज वाजिब नहीं है शरीयत में नस्ल बढ़ाना। तरगीब है, नस्ल बढ़ाओ भाई, लेकिन इस बेस पे रोक रहा है ना कि मेरा पैसा खाएगा, तो तुमसे बड़ा बेशर्म दुनिया में कोई नहीं है। कमबख्तो, तुम्हें खुदा ने तो पैदा किया, तुम्हारी मां की छाती में दूध पैदा करके बता दिया कि तुम्हारा रिस्क मेरे जिम्मे है, तो तुम्हारी औलाद को कैसे खुदा भूल जाएगा? ये मादा परस लोग हैं जो कहते हैं हम बंदर की औलाद हैं। उनका काम है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा काम, खुद ब खुद बच्चे मार्केट में आ रहे हैं तो उनकी रोजी की हमें फिक्र करनी है। ये वो जो बंदर की औलादें हैं ना, डार्विन की थ्योरी से मुत्तफिक हैं, ये उनकी सोच है। जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं भाई ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, बच्चा इधर मार्केट में आया, इधर मां की छाती में दूध पैदा हुआ, ये इसकी अलामत है, इसका रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे। आप कह सकते हो मादा परस बड़ा कमीना होता है, वो फिर कहेगा दूध ही आ रहा है ना, स्कूल की फीसें थोड़ी आ रही हैं, बच्चे को खाली दूध चाहिए। अबे बेगैरत, खुदा ने दूध पैदा करके दिखा दिया है कि इस वक्त इसकी बुनियादी जरूरत दूध है, बेहतरीन दूध पैदा करूंगा मैं। इसका मतलब जो इसकी बुनियादी जरूरत है वो किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है। लेकिन इन कमीनों को कहां अकल आएगी, मादा परस्तों को? तभी ये दुनिया में डिप्रेशन से मरते हैं बेगैरत। मौलवी डिप्रेशन लेस होता है, मैंने देखा है, मैंने खुश सिर्फ मौलवियों को देखा है, सिर्फ मौलवियों को मैंने खुश देखा है। सही है ना? कभी आओ तुम भी, कभी मौलवी बनो, देखो लाइफ एंजॉय करोगे। जेब में धेला नहीं होगा फिर भी खुश होगा। ये जो तुम्हें बहुत से मौलवी लगते हैं ना, बहुत पैसा है, बेचारों को होता नहीं है, शक्ल अच्छी होती है जिसकी वजह से पैसे नूर होता है चेहरे पे, खुशी होती है, इसलिए लग रहा होता है बड़ी दौलत है। कभी अपने आप को गरीब दिखाते नहीं है दुनिया के सामने, लगता है होते होते कुछ भी नहीं है। तो शक्ल पे, चेहरे पे उनके खुशी होती है इसलिए। और ये मादा परस होते हैं, इतनी हजार गज के बगले कमबख्तों के। बच्चा पैदा नहीं हो रहा कि जायदाद में शरीक हो जाएगा, खिलाएंगे कहां से? कमबख्त, तू सरिया देख, तूने इसमें कितना डाला इस घर में। जितने का तेरा बैतुल खला है ना, गरीब आदमी का तो घर भी इतने का नहीं होता। और 2 बच्चे, एक्चुअली वो बच्चों को एक्चुअली पालना बड़ा मुश्किल है आजकल, इकोनॉमिकली बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमिकली टोपी ड्रामा रख के चमाट मारो। तो मैं कहता हूं इन पर दुनिया में फिटकार है। हजार गज के कमबख्तों तुम्हारे बंगले हैं, उसमें रहने के लिए बंदा ही नहीं है, ना तुम्हारी बहू है, ना तुम्हारे दामाद है, ना तुम्हारे पोते हैं, ना तुम्हारे नवासे हैं। कुत्ता लेके घूम रहे हो तुम, ये कुत्तापन है या नहीं है? तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौलवी बना दिया भाई, हम तो बड़े खुश हैं। सीधी जब मैं आ रहा था बड़ा डर रहा था, पता नहीं मौलवी बन के क्या हो जाएगा।
تو جب آئے تو ہم نے کہا بھائی یہی زندگی ہے بھائی, اصل تو یہی, آپ مولوی نہ بنو, انسان کے بچے تو بن جاؤ یار, مسلمان تو بنو. تو یا تو اللہ کا انکار کر دو, ڈاروین کی تھیوری پہ آ جاؤ, ہم سب بندر کی پیداوار ہے, خدا بدا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ, سب آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. اور اگر خدا کو مانتے ہو تو یار خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں تو گفٹ ہے, گفٹ پہ کوئی کم بہت رو رہا ہے تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی سونے کی انگوٹھی لا کے گفٹ کرے, آپ رو رہے ہو, آپ بولے یار تو علاج کرا اپنا. اور دینے والا غیرت مند ہو, دینے والا کیا ہو؟ غیرت مند. غیرت مند آدمی اپنے گفٹ کی بے قدری برداشت کرے گا؟ بولو. میں آپ کو گفٹ دوں سونے کی انگوٹھی, آپ رو رہے ہو ہائے 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 کیا دے دیا کیا دے دیا, میری تو بڑی غیرت آئے گی بھائی, یار ہمارے گفٹ کا تو مذاق اڑا رہا ہے یار. تو گفٹ دے رہا ہے خدا اور تو کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ روک رہے ہیں, 3 بیٹیاں ہو گئیں, مفتی صاحب میں بچہ رکوا لوں, بیٹی نہ ہو جائے, یہ آ رہے ہوتے میرے پاس, میں بڑا ضبط کر کے کہتا ہوں کہ بچہ نہیں روک سکتے تم. کہہ رہے ہیں بھائی وہ آئی وی ایف کے ذریعے جینڈر سلیکٹ کر لیں لڑکا. میں نے کہا بھائی اللہ کو پہ چھوڑو یار, کیوں لڑکا لڑکی کی فکر میں لگ گئے ہو, جو دے دے قبول کر لو. خدا نے عذاب بنانا ہوگا نا, لڑکوں کو تمہارے لیے عذاب بنائے گا, جوتے لگائیں گے تمہارے سر پہ. میں نے دیکھا ہے منتیں مان مان کے بیٹے پیدا ہوئے, ان شراب پی رہے ہیں, ڈاکو بنے ہوئے ہیں, چور بنے ہوئے ہیں, ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کر یہ مر جائے کسی طریقے سے. تو جب خدا کے گفٹ کا مذاق اڑاؤ گے نا تو غضب کس کو آئے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں, یہ ہبا, ہبا عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں, گفٹ دیتا ہوں, اس گفٹ پہ تمہارا منہ بن رہا ہے, سڑ رہا ہے منہ تمہارا, تو بغیر تو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ بے شرم, بڑی بے شرمی کی بات ہے. یہ پوچھا بھی نہیں کرو مجھ سے نا یہ مسئلہ, 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو نسل روک لوں. ویسے ہی روک لے بھائی, تیرے کو نہیں چاہیے بچے, کس شریعت میں بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. میں شریعت کا مسئلہ نہیں چینج کر سکتا, آپ کی مرضی, آپ ایک بچہ بھی نہ پیدا کرو, اپنا بڑھاپے میں کتے رکھو, آپ کو جو آپ کو دنیا میں ہی سزا مل جائے گی اس کی, کتے لے کے گھومو گے, نہ تمہاری بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کتا ہوگا تمہارے پاس. انگریزوں کے پاس یہی ہے, بڈھی عورت کے پاس ایک کتا ہوتا ہے, بڈھے کے پاس ایک کتا ہوتا ہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ کتا پن ہے یار, اور اس سے بڑا کیا کتا پن ہوگا؟ کتا مر جائے تو رو رہے ہیں, کتے کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں, ابے نانے کے لے کے جاؤ, دادا کو لے کے جاؤ, دعائیں لو. کتا دعائیں بھی نہیں دیتا, بہو بہو کرتا ہے. کتا رکھو, وفادار جانور ہے, حفاظت کے لیے جانور ہے, انسان نہیں ہے وہ. جانوروں سے فائدہ لینے کا ہمیں حکم ہے, تو فائدہ لو, پرندوں کی حفاظت کرو کتوں سے, مرغیوں کی حفاظت کرو کتوں سے. چور ڈاکو کا خطرہ ہے, کتا رکھ لو, وفاداری کرے گا, اتنا ٹھیک ہے. فیملی ممبر بنانے کی ضرورت بولو نہیں ہے, فیملی ممبر نہیں بناؤ کتے کو, ہے وہ کتا ہی. اور یہ کتے کو فیملی ممبر وہ بناتے ہیں جن کے پاس انسان پالنے کے لیے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ انسانوں سے وفا نہیں ملتی ان کو, ہے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں کیے نا, تو وفا کہاں سے ملے گی؟ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. تو نسل اس بیس پہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا بولو حرام ہے. اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے, اس میں اللہ کو غضب آتا ہے. تو 6 فٹ کا بنا دیا میں نے تجھے. اور یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, ڈاکٹر تو کرتے ہی ہیں کہ یہ کھائیں, ایکچولی یہ کھائیں, اتنا پروٹین ہماری ڈائٹ کے لیے, اتنی کیلوریز. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. یہ کس کے چوچلے ہیں یار؟ بول لو نا, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں نا. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو یہ سارے چوچلوں پر عمل کرو, بیلنس ڈائٹ. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. انڈے اتنے, پروٹین گوشت, اور اتنا فیٹ, اور ڈبے پہ پہلے دیکھ رہا اتنی کیلوریز ہیں. ڈاکٹر نے, ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کو کہا میں آپ کو اتنی کیلوریز کی پرمیشن دے رہا ہوں, اس سے زیادہ کیلوریز نہیں لینی, اس سے کم بھی نہیں لینی. میں نے کہا سارا دن بیٹھ کے کیلوریز ناپتا رہ تو. تو یہ مالداروں کے چوچلے ہیں, اور اس پر عمل کرنا چاہیے مالداروں کو. اتنے بادام, میں خود مشورہ دیتا ہوں, جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے خوراک اچھی کرو ضرور. جب پیسہ نہیں ہے نا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا. غریب آدمی ویسے ہی 100 سال جی لیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ خوراک کا سسٹم اتنا پیچیدہ اللہ نے ہماری باڈی میں بنایا ہے نا, کہ وہ تمام اصول اور ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو. میں بلوچستان میں جب گیا, وہاں میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا, صرف بکری کا دودھ, شہد اور روٹی.
اس پہ 90 سال گزار دیے. ابے وائٹامن سی کدھر سے مل رہا ہے تمہیں؟ اتنی ساری چیزیں ہمیں چاہیے, شہد میں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا. او بھائی 90 سال, میں نے کہا ان کی صرف روٹی اور کیا نام ہے یہ شہد اور دودھ بکری کا 90 سال گزار دیے یار. ڈاکٹر مانے گا اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جاتا ہے, ایکچولی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح آپ آدھا کلو بکرے کا گوشت, دوپہر کو تھوڑا سا فش, ایسا ہی ہوگا نا. شام کو سیلیڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں, ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس رکھ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا, یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف, ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی, کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ والا مطلب, کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا, دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں, میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار, ڈائٹ پلان بنایا ہوا, کوئی ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا اتنے پروٹین ہیں, اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, پھر یہ کریں یہ سب. میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے, نہیں ہے تو جو کھا رہے ہو نا اللہ اسی کو ٹھا کر کے لگا دے گا. ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے, غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے, غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے. تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے, 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار. کہہ رہے ہیں جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو, تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا, کہہ رہے ہیں بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا, میں نے کہا بھائی کھاتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, ہمیں بھی بتاتے یار, کیس تو گیا تیل لینے. اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس, اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں, آلیو آئل, بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا